بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراچا جامعہ اسلامیہ پنجاب ضلع اٹک کے ایک گاؤں انجرا میں واقع ہے۔ جب آپ پہلی بار اس گاؤں میں پہنچتے ہیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں بھی کوئی عالیشان جامعہ ہو سکتا ہے، لیکن گاؤں کے بازار سے ذرا ہٹ کر جب آپ جامعہ کے گیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ جدید عمارات، سلیقے سے بنی تعلیمی بلاک اور ہاسٹلز، پرشکوہ اور صاف ستھری مسجد، ہر قسم کی آسائش کے حامل اساتذہ کی رہائش گاہیں اور درمیان میں ایک خوبصورت کھجور کا باغ۔ راولپنڈی سے 26 نمبر یا منڈی موڑ وغیرہ سے آپ کسی ایسی گاڑی میں بیٹھے جو سی پیک کے راستے ڈیرہ اسماعیل خان یا لکی مروت کی طرف جاتی ہو، تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر آپ ترناب ٹول پلازا پہنچ جائیں گے۔ آپ وہاں گاڑی سے اتریں اور انجرا کی طرف جائیں۔ وہاں جامعہ اسلامیہ کی عمارتیں دور سے نظر آتی ہیں۔ جامعہ اسلامیہ پراچا برادران کی کاوش ہے۔ پراچا لوگ بزنس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا ہے۔ یہ عالیشان جامعہ اسی برادری کی سرپرستی میں قائم ہے۔ یہاں کے بانی اور نگران محترم جناب زاہد صمد صاحب بذات خود ہر ماہ 15 روز یہاں آ کر تمام انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں، تعلیمی ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور طلباء و ملازمین کے مسائل حل کرتے ہیں۔ اس جامعہ میں درس نظامی کے علاوہ تخصص فی الافتاء کا شعبہ قائم ہے، جہاں ماہر مفتیان کرام کی نگرانی میں نئے مفتی تیار کیے جاتے ہیں۔ طلباء کے لیے ایک بہترین لائبریری کی سہولت ہے۔ کھانے کے لیے ایک صاف ستھرا میس ہے جہاں تمام طلباء بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں کا کھانا نہایت نفیس اور حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہوتا ہے۔ جامعہ اسلامیہ کی تعلیمی نظام میں ایک خاص چیز وہاں کا ایک عصری شعبہ ہے۔ جب کوئی وہاں داخلہ لینے جاتا ہے تو انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ آیا وہ صرف درس نظامی پڑھنا چاہتا ہے یا درس نظامی کے ساتھ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج کل ہر بندہ یہی پوچھتا ہے کہ ہم اپنا بچہ کسی ایسے مدرسے میں بھیجنا چاہتے ہیں جس میں مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دلائی جاتی ہو۔ جامعہ اسلامیہ میں میٹرک سے لے کر BS تک کی تعلیمی سہولت موجود ہے، یعنی طالب علم عالم بننے کے ساتھ ساتھ جب فارغ ہوتا ہے تو وہ یونیورسٹی سے BS کی ڈگری بھی حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اس جامعہ میں ایک شعبہ ماہد کا ہے۔ ماہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شعبہ میں کتابیں تو درس نظامی کی پڑھائی جاتی ہے، لیکن درس نظامی شروع ہونے سے قبل 1 سال صرف عربی زبان سکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی ان طلبہ کی تعلیم عربی زبان میں ہوتی ہے۔ جامعہ اسلامیہ میں شعبہ ماہد بہت کامیابی کے ساتھ اپنے سفر پر گامزن ہے، جس میں گزشتہ سال وفاق المدارس کے امتحان میں اس جامعہ کے ملک کی سطح پر 6 پوزیشنز آئی تھی۔ جامعہ اسلامیہ میں بنات کا شعبہ بھی قائم ہے، جہاں لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ہے۔ شعبہ بنات میں ناظر قرآن سے لے کر عالمہ بننے تک تمام مراحل کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ اس علاقے کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ جامعہ اسلامیہ کے تمام شعبہ جات میں داخلوں کی شرائط عمومی ہے، مطلب یہ کہ آپ رمضان کے بعد عید کے 6 یا 7 روز بعد جامعہ تشریف لے جائیں، وہاں فارم بھریں، داخلہ ٹیسٹ دیں اور کامیاب ہونے کی صورت میں آپ کا داخلہ پکا۔ تاہم یہ ذہن میں رہے کہ آپ کا وضع قطع صلحاء اور علماء کا ہو، داڑھی منڈی نہ ہو اور لباس بھی علماء اور طلبہ والا ہو۔ نیز آپ کو وہاں کسی قسم کی سیاسی اور فرقہ وارانہ گفتگو اور خیالات کے اظہار کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں صرف اور صرف تعلیم پر دھیان دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ دیگر سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ جامعہ پراچا جامعہ اسلامیہ انجرا، اس کی تاسیس حاجی شمس الدین پراچا صاحب نے رکھی، جو بہت بڑے اللہ والے تھے اور بہت بزرگ تھے۔ انہوں نے اس مدرسے کی تاسیس رکھی اور ابھی تک ماشاءاللہ قائم و دائم اور یہاں خدمات چل رہے ہیں۔ اچھا مولانا سلمان صاحب، یہاں پر کون سے شعبہ جات ہیں اور ان کا کیا کیا کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراچا جامعہ اسلامیہ انجرا میں مختلف شعبہ جات ہے۔ سب سے پہلے تو شعبہ حفظ، پھر شعبہ تجوید اور قرات 17، پھر درس نظامی۔ درس نظامی پھر 3 سیکشن ہیں۔ اچھا، ایک عربی ڈپارٹمنٹ جس کو ماہد کہا جاتا ہے، اس میں تمہیدی سے لے کر صف السادسہ تک ہے اور اس میں مکمل بول چال اور تدریس عربی میں کی جاتی ہے۔ دوسرا سیکشن عصری تعلیم کا ہے، جس میں BA لیول تک
درس نظامی کے ساتھ ساتھ BA کرایا جاتا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر جو ادارہ علوم اسلامیہ اسلام آباد کا ہے تو وہ نصاب ہے، اور پھر درس نظامی ہے اور وہ اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک، اور ساتھ ساتھ میں تخصص فی الافتاء بھی یہاں پر موجود ہے، 2 سالہ کورس ہے جو کہ مختلف مفتیان کرام کی زیر نگرانی ہے۔ اچھا، تو یہاں پر داخلے کی عمومی شرائط کیا ہے ویسے طلبہ کے لیے؟ داخلے کی عمومی شرائط تو مختلف جو شعبہ جات ہے اس کے الگ الگ ہے، اور ان کا جو اشتہار ہے وہ اس میں چھپے ہوتے ہیں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ طالب علم سابقہ درجہ میں کم از کم 70% اس کے نمبر ہو، عمر کے لحاظ سے بھی وہ ہو، جیسے ماحول میں میٹرک اور انٹر لیول پہ ہو، اور حفظ کیا ہوا ہو تو ان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جی، بنات کے حوالے سے بتائیں کہ بنات کا ان کا اپنے ایک ترتیب ہے، لیکن وہ مدرسے سے بالکل الگ ہے۔ ساتھ میں مسجد جامعہ عائشہ للبنات ہے، اچھا، اور وہ الگ اس کی ترتیب ہے، تو اس کے مطابق پھر چلتے ہیں۔ وہاں بھی سارے درجات پڑھائے جاتے ہیں؟ وہاں بالکل دورہ حدیث تک پڑھائے جاتے ہیں، اور اسکول کا کوئی سسٹم ہے ادھر ان بنات کے لیے؟ ان کے لیے میرا خیال ترتیب ہے، لیکن وہ اس طرح منظم نہیں ہے۔ منظم نہیں ہے، مطلب ہے کیا کوئی اپنے طور پر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی باتوں کا، بہت شکریہ۔ میں مختلف عنوانات پر اپنے محافظ ضمیر کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے مختلف شعبوں سے چند طلباء اپنی پرفارمنس اور اپنے محافظ ضمیر کا اظہار کریں گے۔ فاولاً ادعو اخی المکرم محمد لقمان المتعلم بالصف التمہیدی ان يبدو على المنصة ويلقي امام حضراتكم السامية حول الموضوع فضل اللغة العربية، فليتشرف مشكورا الأخ محمد لقمان۔ روحنا فتمثل لنا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا